اٹھا کے جا رہا ہوں اور اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں۔ پیغمبر نے کہا بتاؤ میں کس کس کا مولا؟ جناب سلمان اس کے راوی ہے۔ تو جناب سلمان کہتے ہیں کہ جب نبی نے کہا کہ بتاؤ کس کس کا مولا، تو ابھی لوگوں کے بولنے سے پہلے کعبے سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ انت مولائی۔ آپ بہت جلدی سے جملہ پڑھوں گے تاکہ وقت میرا وہ ہے جو تاریخ والا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں چلا جاؤں، ورنہ کہیں آپ یہ سوچیں کہ مولانا صاحب نے ادھر ہی جو ہے وقت پڑھ دیا اور اس کے بعد کربلا کے دو جملے مجلس کو ختم۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ کیا کہا کہ سلمان نے کہا کہ لوگوں کے بولنے سے پہلے، آپ بولتے رہیے گا، لوگوں کے بولنے سے پہلے کعبے سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ انت مولائی، آپ ہمارے مولا ہیں۔ حجر اسود سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ، رکن یمانی سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ۔ ذہن میں رکھیے گا نبی نے کیا پوچھا ہے، بتاؤ میں کس کس کا مولا ہوں؟ لوگوں کے بولنے سے پہلے کعبے سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ، رکن یمانی سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ، حجر اسود سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ، حجر اسود سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ۔ زمزم کا پانی نیزے اچھل اچھل کے کہہ رہا تھا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ عرفات سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ، میدان سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ صفا سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ، مروہ سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ۔ ابھی زمین کعبہ بول رہی تھی کہ جب خاموش ہوئی، جناب سلمان کہتے ہیں پہلے آسمان پہ جبرائیل نے کہا لبیک یا رسول اللہ، دوسرے آسمان پہ میکائیل نے کہا لبیک یا رسول اللہ، تیسرے آسمان پہ اسرافیل نے کہا لبیک یا رسول اللہ، چوتھے آسمان پہ بیت معمور نے کہا لبیک یا رسول اللہ، پانچویں آسمان پہ حوروں نے پکارا لبیک یا رسول اللہ، چھٹے آسمان پہ نبیوں نے پکارا لبیک یا رسول اللہ، ساتویں آسمان سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ، خلا سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ، بادل سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ، حجاب حمد سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ، حجاب شوکت سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ، حجاب رحمانیت سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ، حجاب قدوسیت سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ۔ جب ساری کائنات کہہ چکی لبیک یا رسول اللہ، مجمع میں سے ابو ایوب انصاری نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اسبق ابن نوازہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ موضوع اس کیمرے میں سب کو گرفتار کر لینا کہ کون بولتا ہے کہ کون نہیں بولتا ہے۔ اسبق ابن نوازہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، حذیفہ یمانی نے کہا لبیک یا رسول اللہ، عبید اللہ ابن مسعود نے کہا لبیک یا رسول اللہ، حضرت عمر نے کہا لبیک یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ جب سب کہہ چکے لبیک یا رسول اللہ، نبی نے علی کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا جس کا میں مولا اس کا۔ حسین تو ان کی منزلہ سنیے آیات قرآن حسین
رجال امتی، میری امت کے مرد، حسین کے مردوں کا جاؤ نا یار، میری امت کی عورتیں حسین کی عورتوں کا رول منزلہ کون سمجھے گا؟ صرف کربلا 28 رجب کو چلنا اور پھر 2 محرم کو کربلا پہنچ جانا صرف یہی نہیں ہے، پوری تاریخ ہے۔ محنت کرو، تاریخ پڑھو، دیکھو کیا لکھا ہے تاریخ کے سینے میں۔ حسین کے لشکر کے جوان تو دیکھو، حسین کے لشکر کے بچے تو دیکھو، 4 سال کے بھی ہیں، 8 سال کے بھی ہیں، 80 سال کے بھی ہیں، بزرگ جوان بچے۔ جذبہ یہ ہے اپنی جان قربان کر دے، حسین کی جان کو بچا لے۔ اب نوجوانوں کلیجہ اپنا آپ کو دے رہا ہوں، خون جگر آیات قرآنی اور اصحاب حسین، حسین کے اصحاب ہیں کیسے؟ ایک نام آپ نے سنا، جناب عابس ابن ابی شبیب شاکر، سنتے ہو نا؟ اب میں نے کہہ دیا اگر آپ نہ بولیں گے تو پھر یہ ہے کہ میری محنت رائے گا جائے گی۔ میں منزل سنا رہا ہوں جس موضوع پہ، کیونکہ زیادہ مجھے بات ادھر نہیں لینا تھا، اپنے موضوع پہ آپ سنیے۔ جناب عابس ابن ابی شبیب شاکر، کربلا کے شہید۔ اب میرے نوجوانوں آپ یہ بتاؤ کہ یہ جو جملہ میں پڑھ رہا ہوں یہ ایرانی لوگوں نے بہت پڑھا۔ یہ جو جملہ ہے انا مجنون بولے انا مجنون الحسین، یہ جملہ سنا ہے نا؟ انا مجنون الحسین بینروں پہ بھی لکھا ہوتا ہے، شاعری میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ جملہ ہے کس کا؟ کسی مومن کا نہیں ہے، کسی عزادار کا نہیں ہے، کربلا کے حسین کے 72 شہیدوں میں سے ایک شہید عابس ابن ابی شبیب شاکری کا، انا مجنون الحسین۔ مقتل مطہر آیت اللہ مرتضی مطہری، مقتل لہوف اور اصحاب حسین، یہ 3 کتابوں سے ملا کر تھوڑا تھوڑا سا لے کر تاریخ کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سن لیجئے اور محفوظ کیجئے۔ کون ہے عابس ابن ابی شبیب شاکری؟ 72 شہیدوں میں سے ایک شہید۔ ان کے شاگرد ہیں، ان کے غلام ہیں کہ جس کا نام ہے شوذب شاکر۔ بھئی تابوت اٹھاتے ہیں، زیارتیں کرتے ہیں، ابھی کچھ دن ہی پہلے جو زیارت ہوئی تھی اس میں دیکھا ہوتا ہے شوذب شاکر۔ میں نے کہا کربلا حسین یہ صرف راستہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ اپنی جان دے کر حسین کی جان بچانا چاہ رہے ہیں۔ حسین نے کہا ہی کیوں ہے کہ جیسے میرے تو بھائی کچھ نہ کچھ تو ہوگا، اسی لیے تو کہا حسین نے جیسے مجھے ملے، نہ بابا کو نہ نانا کو نہ بھیا کو، وہ دیکھو کہ ہیں کیسے۔ عابس ابن ابی شبیب شاکری اور شاگرد غلام کون ہے؟ جناب شوذب شاکر۔ جناب مسلم ابن عقیل کے حوالے سے میں پڑھ چکا ہوں ایک مجلس، لیکن بس ایک سہارا لینا ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل جب کوفے میں آئے جناب مختار کے گھر، جناب مختار ثقفی کی، تو جناب عابس گئے جناب مسلم کے پاس اور جانے کے بعد سلام کیا، اے سفیر حسین آپ پر میرا سلام۔ ٹھیک ہے میں تاریخ بیان کر رہا ہوں، ابھی آپ غور سے سن لیجیے گا، جب میں کہوں تبھی بولیے گا۔ سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد عابس ابن ابی شبیب شاکری نے جناب مسلم یعنی سفیر امام حسین سے کہا کہ اے سفیر حسین، یہ جو کوفے کے لوگ ہیں میں ان کے بارے میں آپ سے کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن میرا جسم میرا سر اپنے مولا حسین کے لیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں، بیعت مسلم بیعت حسین، اس کو ذہن میں رکھیے گا، بیعت کر رہا ہوں۔ کس نے کہے؟ جناب عابس نے۔ اور ایک جملہ اور کہا کہ سنو اے سفیر حسین، جب تک میری تلوار میرے ہاتھ میں رہے گی تب تک ہم آپ کے اور حسین کے دشمنوں سے لڑیں گے۔ جذبہ دیکھے حسین نے کہا ہی کیوں ہے کہ جیسے میرے۔ اب آپ سنیں تاریخ، جناب مسلم کی جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری کی یہ شجاعت دیکھ کر جناب حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا اے عابس،
تجھ پر اللہ کی رحمت نازل ہو. کیا خوب جذبہ دکھایا ہے آپ اس تم نے. جناب مسلم نے خط لکھا. خط لکھنے کے بعد کہا یہ میرے مولا حسین تک لے جاؤ. خط کو لیا, چوما اور اس کو رکھا. جب چلے تو اپنے غلام شاگرد شوذب, یہ بھی کربلا کے شہید ہیں, شوذب شاکری کربلا کے شہید ہیں, کہا کہ شوذب خط ملا ہے حسین, آج وہ دن ہے, چاہے تو ہم تحت الثری سے ہوتے ہوئے عرش تک پہنچ جائیں. لیکن جو سنتے ہیں تاریخ وہ تو بولیں گے. آج اگر ہم چاہیں تو تحت الثری سے ہو کر عرش تک پہنچ جائیں تو کیا چلو گے؟ جناب شوذب نے کہا, جو شاگرد بھی ہیں غلام بھی ہیں, اے میرے آقا, میں عزم مصمم, جو لفظ ہے وہی پڑھ رہا ہوں, میں عزم مصمم کر چکا ہوں کہ میں اپنا سر حسین کے قدموں میں نچھاور کر دوں. میں اپنا سر, انا مجنون الحسین کو ذہن میں رکھے گا, میں اپنا سر حسین کے قدموں پر نچھاور. حسین نے کیوں کہا کہ جیسے میرے آئے, خط دیا. جب خط دیا تو اب آپ مجھے بتائیے ذمہ داری پوری ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن شوذب آپ اس سے کہہ رہے ہیں اگر میرا مولا واپس بھیجے گا تو عابس واپس جائے گا, کہیں اور بھیجے گا تو عابس کہیں اور جائے گا, اپنے ساتھ لے کر رکھے گا تو ساتھ میں رہے گا. حسین کے ساتھ عابس ہیں. اب چلے کربلا کی طرف. اب آخری منزلیں دو ہیں, اس کو سن لیجئے گا. جب عابس کربلا کے میدان میں آئے اور آنے کے بعد انا مجنون الحسین, اگر جس نے نہیں سنا ہے تو وہ ایران یوٹیوب پہ سرچ کر لینا, آپ یہ جملہ آپ کو مل جائے گا. فارسی میں ان لوگوں جو پڑھتے ہیں نوحے وغیرہ, انہوں نے عربی کے اس جملے کو ضرور استعمال کیا. انا مجنون الحسین جناب عابس کا جملہ ہے. اب جیسے ہی کربلا کے میدان میں پہلے جناب عابس نے اپنے شاگرد, اپنے غلام یعنی شوذب سے کہا, اے شوذب, شب عاشور یہ کہہ رہے ہیں جناب شوذب, تم جوان ہو, تمہاری خواہشات ہیں, لہذا تمہیں جانا ہے تو چلے جاؤ. جانا, شوذب کا جملہ سن لیجئے, جانا ہے تو چلے جاؤ. پڑھوں گا آہستہ سے, زور سے سن لیجئے گا. جانا ہے چلے جاؤ, تم جوان ہو, تمہاری خواہشات ہیں. تو شوذب نے کہا اے میرے آقا, بد نصیب ہے وہ انسان جو جنت میں قدم رکھ کر واپس چلا جائے. جیسے میرے ویسے نہیں, چھوڑ کے نہیں جاؤں گا حسین. اب دو روایتیں, ایک یہ ہے کہ عابس شوذب کو لے کے حسین کے پاس آئے اجازت کے لیے, اور ایک یہ ہے کہ شوذب آئے اور مولا سے اجازت مانگی, شہید ہو گئے. لیکن ایک جملہ اور سن لیجئے شوذب کو. جناب شوذب کہتے ہیں کہ اے میرے آقا عابس, میں آپ سے پہلے شہید ہو کر جنت میں جانا چاہتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تاکہ میں آپ کا استقبال کروں. کہاں سے میں جملے لے کے آؤں؟ تاکہ میں آپ کا استقبال کروں. اب آپ دیکھو, جب عابس کے لیے شوذب کی یہ معرفت ہے تو پھر حسین کے لیے کیا ہوگی؟ شوذب کے میدان کربلا میں جنگ کی شہید ہو. عابس کے بارے میں جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری, مسائل سنتے ہیں آپ, جملہ سنیے گا فضیلت جناب عابس. جیسے ہی میدان میں گئے اور جانے کے بعد للکار کے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جیسے ہی میدان میں آئے تو ایک جملہ عابس نے میدان میں آ کر کہا. اب اگر میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر آہستہ سے بھی پڑھوں گا تو بھی یہ جملے پہنچیں گے, لیکن یہاں پہ پڑھنا ہوگا وہاں میں پڑھوں گا. عابس میدان میں گئے, ایک جملہ کہا, الا رجل الا رجل,
اے ابن سعد، کیا تیرے لشکر میں کوئی ایسا مرد نہیں ہے؟ میں تمہیں نتیجہ دوں گا انشاءاللہ. کیا تیرے لشکر میں جب میدان میں گئے ہیں حافظ تو کوئی آیا ہی نہیں؟ شجاع ہیں، بہادر ہیں، ناصر امام حسین ہیں، کربلا کے شہید ہیں. جب واپس آئے جب کوئی میدان میں ان کے سامنے نہیں آیا تو اپنی ذرا کو چیرا، سر سے خود کو اتارا، کربلا کی زمین پہ رکھا. جناب حبیب ابن مظاہر نے دیکھ لیا تو ایک جملہ کہا جناب حافظ سے. جناب حبیب ابن مظاہر نے آ جننتا یا عابس، عابس دیوانے ہو گئے ہو، 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 جو زرا بھاڑ دی ہے. تو جناب عابس نے کہا حب الحسین و اجننی، حسین کی محبت نے دیوانہ بنا دیا. خدا تمہیں سلامت رکھے. حسین کی محبت نے مجھے دیوانہ بنا دیا. اچھا آپ مجھے بتائیے یہ جملہ صرف جناب عابس نے ہی کیوں کہا؟ سوال ہے. جناب حبیب بھی کہہ سکتے تھے، جناب سعید بھی کہہ سکتے تھے، جناب بریر بھی کہہ سکتے تھے، جناب مسلم ابن اوسجا بھی کہہ سکتے تھے. سعید نے ہی کیوں کہا؟ حبیب کیا کہہ رہے ہیں؟ اجننتا یا عابس، اے عابس کے دیوانے ہو گئے ہو. حب الحسین و اجننی، حسین کی محبت نے مجھے دیوانہ کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ انا مجنون حسین کیوں کہا؟ عابس نے ہی کیوں کہا؟ وجہ بتا. شب عاشور، نوجوانوں جملہ سنبھالیے گا. شب عاشور حسین نے 3 مرتبہ چراغ بجھایا. اگر اب بھی نہ بولو گے تو مجھے دکھ ہوگا. حسین نے 3 مرتبہ چراغ بجھایا، 3 مرتبہ چراغ جلا، لیکن بجھا حسین رہے ہیں، جلا عباس رہے ہیں. بجھا حسین رہے ہیں، جلا عباس رہے ہیں. میں کہوں گا اے شہنشاہ کربلا، مولا بجھا آپ رہے ہیں، ارے عباس سے کیوں جلوا رہے ہیں؟ تو عجب نہیں کہ حسین کی آواز آئے کہ میری زندگی میرا ساتھ چھوڑ سکتی ہے مگر میرا عباس میرا ساتھ. سارے لوگ چراغ جلا، لگا دے لگا. خدا سلامت رکھے آپ، ہر نظر بد سے آپ کی سماعتوں کو محفوظ رکھے. تہ دل سے شکر گزار ہوں تمام عزادار ہمارے امام حسین. کیا کہا؟ زندگی ساتھ چھوڑ سکتی ہے، عباس ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. شب عاشور حسین نے جب پہلی مرتبہ چراغ بجھایا، یہی تو کہا تھا نا حسین نے چلے جاؤ. اگر تم حسین کی نظروں سے نظریں نہیں ملا سک رہے ہو تو لو میں چراغ. ابھی اپنے آنکھوں پر، اپنے آنسوؤں پہ تھوڑا سا قابو پا. مجھے ایک منزل سنانا ہے. آپ کیا کہا؟ اگر ہماری آنکھوں سے، تم ہماری آنکھوں سے اپنی آنکھیں نہیں ملا سکتے ہو تو لو میں اندھیرا کر دیتا ہوں. اندھیرا کر دیتا ہوں. ہدایت کا چراغ ہے حسین. اب میں ایک جملہ پڑھ دوں جو تو مجھے 8ویں مجلس میں پڑھنا تھا، لیکن سن لیجئے گا جب اب یاد آ گیا. دیکھیے مدینے سے لے کر کربلا تک حسین نے یہ کہا ہے. دیکھیے گا وہ بنی ہاشم والا پڑھا ہے. جناب ہاشم کو مصباح الحرم کہا جاتا تھا، حرم کا چراغ. پوری تاریخ ہے، مجھے اس منزل میں نہیں جانا. مصباح الحرم کہلاتے تھے جناب ہاشم. جب لوگ چلتے تھے تو پھر چلتے تھے تو اندھیرے کی شکایت نہیں ہوتی تھی. جملہ دے رہا ہوں، مدینے سے لے کے کربلا تک حسین نے یہ کہا ہے کہ عباس خیمے یہاں پہ لگاؤ، سواری یہاں پہ روکو، یہاں پہ بیٹھیں گے. لیکن کربلا سے لے کر مدینے سے لے کر کربلا تک حسین نے یہ نہیں کہا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو روایت مل جائے، لیکن مجھے ابھی تک ایسی روایت نہیں ملی کہ مدینے سے لے کر حسین نے کربلا تک کہا ہو کہ عباس شمع جلاؤ، عباس
ہے چلے جاؤ, جسے جانا ہے چلے جاؤ. لو چراغ بجھا دیتا ہوں. بجھ گیا. عباس چراغ چلاؤ. جل گیا وہیں کہ وہیں. اچھا یہ سوچ رہے ہو کہ چلے جاؤ گے تو قبیلے والے محلے والے جینے نہیں دیں گے, یہ کہیں گے کہ حسین نے لاکھ کہا تھا پھر بھی چھوڑ کے نہ آتے. اگر یہ سوچ رہے ہو تو لو ہمارے انہی اہل بیت میں سے ہاتھ پکڑ کر قسم خدا کی تعریف دے کے جا رہا ہوں آپ کو, لو ان میں سے یہ تمہیں تمہارے گھر پر چھوڑ کے آئیں گے. چراغ بجھایا گیا, پھر جلایا گیا, ایک نے بھی قدم نہ ہلایا. جیسے مجھے ملے تیسری مرتبہ چراغ بجھا. حسین نے کہا اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ. جب سب اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے, میں نے ابھی تک جہاں یہ جملہ پڑھا میں جانتا ہوں میرے موبائل میں دارالتحسین موجود ہے, مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کیسے جملہ سنیں. کیا کہا؟ چلے جاؤ, سب چلے جائے. دیکھا عابس نہیں, سر جھکائے ہوئے کھڑے. حسین نے کہا عابس سب چلے گئے تم کیوں نہیں گئے؟ حب الحسین اجننی انا مجنون الحسین, ذہن میں رکھیے. کہ مولا ایک خواہش ہے, کہ بتاؤ عابس ہم قریب ابن قریب. تو جناب عابس نے کہا مولا آپ کی حقیقی فضائل سننا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں. حقیقی فضائل دیکھنا چاہتا ہوں. حسین نے کہا عابس برداشت نہیں کر پاؤ گے. کہا مولا دکھا دیجیے. برداشت نہیں کر رہا. عابس چلے, حسین کے دروازے سے چلے, حسین کے دروازے پہ آ گئے. پھر کہوں جملہ, حسین کے دروازے سے چلے, در خیمہ سے چلے اور حسین کے دروازے, نوجوانوں حسین کے دروازے یعنی حسین کے پاس سے چلے, عباس کے پاس پہنچے. جب پہنچے, میں نے بہت محنت کی ہے اس جملے کے لیے, تھوڑا سا آنسوؤں پہ اپنے قابو پائیے گا. پہنچے, عباس علیہ السلام نے عابس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا عابس کیا حال بنا رکھا. کہا مولا حسین سے اپنے آقا سے ایک خواہش کی تھی, وہ بھی پوری نہیں ہوئی. عباس نے کہا عابس کیا کہہ رہے ہو؟ کوئی حسین سے مانگے اور پورا نہ ہو, کیا مانگا تم نے؟ عابس نے کہا مولا میں نے حسین مولا سے یہ کہا کہ آپ اپنے حقیقی فضائل بتا دیں. تو عباس نے کہا عابس کیا تم نے مانگ لیا؟ برداشت نہیں کر پاؤ گے, برداشت نہیں کر پاؤ گے. کہا کچھ بھی ہو مجھے دیکھنا ہے. عباس نے کربلا کے میدان میں جناب عابس سے کہا عابس اس کا نتیجہ بھی سمجھتے ہو کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا دیوانگی. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دیوانگی. انا مجنون الحسین کا جملہ. کا مولا کچھ بھی ہو عابس دیکھنا چاہتا ہے. تو عباس نے کہا عابس میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں, کہاؤ میرے قریب, روتے رہیے گا, میرے حق میں دعا کیجیے گا. آئے اور آ کے عباس علیہ السلام نے عابس کے کان میں کہا. عابس پلٹے حسین کے پاس, اور جب آئے اور آنے کے بعد کہا مولا اپنی حقیقی فضیلت بتا دیجیے. کہا عابس کہا تھا برداشت نہیں کر پاؤ گے. اب عابس نے وہی جملہ دہرایا جو حسین عباس نے کہا تھا. کہا بے حق ام کا, آپ کو اپنی ماں کا واسطہ. تھوڑی بس جملہ سن لیجیے انشاءاللہ. بے حق ام کا, آپ کو آپ کی ماں کا. جب یہ کہا عابس, حسین نے کہا عابس عباس کے پاس سے ہو کے آ رہے ہیں, عباس کے پاس سے ہو کے آ رہے ہیں. کہا ٹھیک ہے عابس, منہ گھما لو. منہ گھمایا. کہا عابس اب چہرہ ہماری طرف, چہرہ حسین کی طرف. اب آپ رو رہے ہیں تو ویسے ہی سن لیجیے, بس دعا دے دیجیے گا, روتے ہوئے دعا دے دیجیے گا. حسین نے اپنی 2 انگلیاں اٹھائی اور کہا عابس
دیکھو ان 2 انگلیوں کے درمیان. اب جو آپ اس نے دیکھا, دیکھتے ہی بالوں کو نوچنے لگے, زرا کو چیرنے لگے. حب الحسین و اجننی کا مطلب سمجھ میں آیا؟ زرا کو جب چیرنے لگے, بالوں کو نوچتے ہوئے عباس کے خیمے کی طرف پہنچے. عباس نے دیکھا عابس یہ کیا حال بنا رکھا ہے. کہا حسین مولا کی 2 انگلیوں کو دیکھا. کہا ایسا کیا دیکھ لیا؟ کہا کہ جب مولا نے کہا کہ میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو, جب میں نے دیکھا تو ساری کائنات حسین کی 2 انگلیوں کے درمیان تھی. عباس نے سنا, زیر لب مسکراہٹ آئی. کہا عابس نے کہا مولا اتنی بڑی بات سنائی, آپ زیر لب مسکرا رہے ہیں. عباس نے پلٹ کر کہا عابس تم نے میرے مولا کی 2 انگلیوں کو دیکھا ہے. عباس 5 انگلیوں میں دیکھ چکا. عباس دیکھیے منزل تو آپ کے آنسو نے یہ بنا. کیا کہا؟ آئے جناب عابس اجازت لے کر, اور یہ حسین سے جب اجازت لی لی تو یہ جملہ جناب عابس نے کہا. لیکن مجھے حکم ہوا ہے جناب سید سجاد کے حوالے سے 2 جملے ضرور پڑھوں گا مصائب کے اختتام پر. جناب عابس حسین سے اجازت لینے کے بعد کہا مولا گواہ رہنا آخری سانس تک آپ کے بابا آپ کے نانا کے دین پر عابس رہا ہے. حسین نے الوداع کہا. عابس نے تلوار اٹھائی, میدان میں گئے. رجس پڑا الا رجل الا رجل, کیا تم میں کوئی مرد نہیں ہے جو اس مرد کا مقابلہ کرے؟ کوئی آگے نہیں بڑھا. ربی ابن تمیم کہتا ہے آگے نہ بڑھنا. اس عابس کی شجاعت کو میں نے دیکھا ہے, جو اس کے قریب جاتا ہے وہ سیدھا جہنم میں پہنچتا ہے. یہ اتنا بہادر ہے. حاذا ابن ابی شبیب, یہ شبیب کا بیٹا عابس ہے. کوئی نہ جانا. عابس کو کوئی مار نہیں پایا. عمر سعد کے لشکر نے ابن سعد نے حکم دیا یہ عابس ہے عابس, ایسا کرو کہ دور سے پتھر برساؤ. لوگوں نے پتھر برسائے, اور یہاں تک روایت نے بتایا کہ کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ ٹوٹی ہوئی تلواریں پھینک پھینک کر عابس کو مار رہے. اب جناب عابس پتھروں کی وجہ سے جب کربلا کی زمین پر گرے, شہید ہو گئے. یہ بزدل آگے بڑھے, عابس کے سر کو گلے کو کاٹا, سر کو اٹھایا. اب یہ جو سر ہے عابس کا یہ چھین رہے ہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں کہ میں نے مارا ہے عابس کو, میں نے مارا ہے عابس کو, میں نے مارا ہے. عمر سعد نے کہا جب یہ بات پہنچی, یہ جھگڑا جب پہنچا تو اس نے کہا سب کہہ رہے ہیں میں نے مارا میں نے مارا. عمر سعد نے کہا نہیں, تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اکیلا عابس کو مار لے, تم سب نے مل کر مارا ہے. یہ انعام پانے کے لیے حسین کے انصار کس طریقے کے انصار, ادھر لالچ دی جا رہی ہے, ادھر چراغ بجھا کر کہا جا رہا ہے یہ ہاتھ میرے جڑے ہوئے ہیں, اپنی زندگی میں کچھ حسین کے لیے کرے تاکہ حسین ہمیں اور آپ کو اپنے سینے سے لگا. خدایا ان آنسوؤں کو سلامت رکھے. مظلومیت امام, 2 جملے سن لیجئے اور آپ کی رحمت تمام. غریب حسین کی غریب سکینہ, شمر نے سکینہ کو اونٹ پہ باندھا. شہادت صادقین کے جملے. شمر سکینہ کو اونٹ پہ باندھتا تھا, جہاں بھی چاہتا تھا سید سجاد کی نگاہوں کے سامنے رسی کھینچ کے سکینہ کو گرا دیتا تھا. نوجوانوں تصور کرو, آپ کی یا ہماری بہن کو کوئی کچھ کہہ بھی دے, کیا غیرت ہے کہ دل یہ کرے گا کہ اس کا گلا دبا دے. مگر اس ملعون شمر نے جب بھی سکینہ کو مارا ہے تو سید سجاد کی نگاہوں کے سامنے. سب سے زیادہ سخت دل کا یہ شمر تھا
جب حسین زخمی ہو کر کربلا کی زمین پہ تھے نا، جب تیر لگے ہوئے تھے، کئی دشمن اسلام، دشمن حسین بڑے، حسین نے بس آنکھیں دکھائیں، واپس آ گئے، گردن نہیں کاٹ پائے، حسین کو مار نہیں پائے، لیکن شمر نے ان پہ لعنت کر کے کہا کہ مجھے معلوم ہے یہ رسول کا نواسا ہے، مجھے معلوم ہے یہ علی کا بیٹا ہے، میں جانتا ہوں یہ سیدہ کا بیٹا ہے، مجھے یقین ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا پھر بھی حسین کو ماروں گا۔ یہ جملے ہیں تاریخ، لیکن اس منزل میں نہیں جانا ہے۔ سکینہ کی مظلومیت دیکھیے، بھائی اور بہن کے دو جملے سن لیجیے اور آپ کی رحمت۔ سکینہ کہتی ہے اے بھیا کیا میں تجھ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ کہا پوچھو بہن۔ کہا بھیا بہت پیاس لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے۔ کہا سکینہ پیاس لگ رہی ہے؟ کہا ہاں۔ اب آپ جملے سنیں، جناب سید سجاد نے پلٹ کر کہا کیا بہن تمہیں یہ پانی پینے کے لیے چاہیے؟ کہا نہیں بھیا۔ اب سید سجاد کہتے ہیں اے بہن جب پینے کے لیے نہیں چاہیے تو کیوں مانگ رہی ہو؟ سکینہ نے رو کر کہا اے بھیا کربلا سے لے کر یہاں تک میں نے تیری زنجیروں کو دیکھا ہے، اتنی گرم ہو گئی ہے کہ اگر مجھے پانی مل جائے گا تیری زنجیروں پہ ڈالوں گی۔ جزاکم من الحسین، مولا کوئی غم نہ دے۔ سنیں گے جملے سنیے گا، چلے اور چلنے کے بعد ایک مقام پر، مقام معمورہ سے پیچھے یا آگے جب یہ قافلہ رکا کئی مرتبہ، لیکن یہ جو منظر میں پیش کر رہا ہوں، جناب سید سجاد بیٹھے جب زمین پر تو پیر پھیلا کے بیٹھے۔ سکینہ نے کہا بھیا اپنی 4 سال کی زندگی میں جب بھی تجھے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے اس انداز میں نہیں بیٹھے، بھیا آج پیر پھیلا کے کیوں بیٹھے ہو؟ سید سجاد نے کہا بہن سکینہ پیروں میں چھالے ہیں، ان چھالوں میں کانٹے ہیں، یہ اذیت جو ہے مجھے نہ چلنے دے رہی۔ سکینہ کہتی ہے بھیا کیا میں تیرے ان چھالوں کے کانٹوں کو نکالوں؟ میں کہوں گا اے بی بی آپ کے بھی تو پیر میں چھالے۔ جملے سنیے گا حسین، دیکھیے میں کئی دن سے سوچ رہا تھا لیکن اب میں ملا دے رہا ہوں مسائل کو۔ غریب حسین کی غریب سکینہ کربلا سے لے کر شام کے دربار تک سکینہ نے اپنے بابا کا سر نہیں مانا کہ میرے بابا کا سر دے دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچے نیچے سکینہ چلتی تھی، اوپر اوپر نیزے پر حسین کا کٹا ہوا سر چلتا تھا، لیکن جب یہ اہل حرم کا قافلہ ارے شام کے زندان میں 3 سفر کو پہنچا تو 11 سفر تک سکینہ نے بابا کے سر کو نہیں مانگا۔ وجہ میری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہے، اولاد والوں محسوس کرنا، ارے 10 سفر تک سکینہ نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو نہیں مانگا۔ وجہ بتا رہا ہوں، ارے جس زندان میں سکینہ تھی اس زندان میں ایک چھوٹی سی کھڑکی بنی تھی، سکینہ اس کھڑکی سے نظر دیکھتی تھی کہ مسجد بنی امیہ جو مسجد امیہ کے نام سے جانی جاتی ہے اس کے مینار پہ حسین کا کٹا ہوا سر لٹکایا گیا۔ سکینہ زندان سے اپنے باپ کے کٹے ہوئے سر کو ارے زندان سے دیکھ رہی ہے جو مینار پہ لٹکایا گیا۔ ارے 10 سفر تک حسین کا سر مینار سے لٹکا رہا، لیکن جب ظالموں نے حسین کے سر کو 11 سفر کو اتارا، سکینہ فریاد کر رہی ہے آئے میرا بابا، آئے میرا بابا۔ ارے حسین کا سر زندان میں آیا۔ سید سجاد جزاکم من الحسین، جزاکم من السیدہ۔ جب سید سجاد کے ہاتھوں پر حسین کا کٹا ہوا سر آیا، جناب سید سجاد اٹھے، سکینہ کی آغوش میں ارے باپ کے سر کو رکھا۔ سکینہ نے جلے ہوئے دامن میں اپنے باپ کے سر کو لیا اور لینے کے بعد سکینہ باپ کے چہرے پہ ہاتھ پھیر پھیر کے کہہ رہی ہے اے میرے بابا آنکھیں کھولو،
بولو اے بابا یہ دیکھو میرے کانوں کی لبیں پھٹ گئی، اے بابا دیکھو جو تم نے پہنائے تھے بابا وہ شمر لے گیا، اے میرے بابا ان شامیوں کے ہاتھ بڑے بھاری ہیں بابا، انہوں نے آپ کے دندان توڑ دیے بابا، میرے رخسار دیکھیے، اے میرے بابا میرے رخسار پھٹ گئے۔ ارے سکینہ کہتی ہے بابا ارے آنکھیں کھولیے، سکینہ نے اپنے رخسار ارے باپ کے رخسار پہ رکھے، اے میرے بابا، اے میرے بابا، وہ مصائب کو تمام کر رہا ہو، سکینہ کی روح بدن سے نکل گئی، سید سجاد آگے بڑھے، ارے زخمی ہاتھوں سے ارے بھائی نے بہن کو دفن کر دیا، اب رہائی جب ملی تو جب حسین آزادانہ جملہ سنے مجلس تمام کر رہا ہو، جب حسین کا کٹا ہوا سر جناب زینب کے ہاتھوں پہ آیا، ارے گریہ کیا، ہائے میرا بھائی حسین، ہائے میرا ماجایا حسین، ارے جب عباس کا سر ایک تشت میں آیا اور زینب کے ہاتھوں پہ آیا، ارے زینب فریاد کر رہی ہے اے بھائی عباس آنکھیں کھول، بازیوں کے نیل نہیں دکھاؤں گی، اے عباس آنکھیں کھول، سید سجاد آگے بڑھے اور کہا اے پھوپھی اماں ارے میرے چچا کا سر مجھے دے دو، ارے زینب نے دیا، سید سجاد عباس کے کٹے ہوئے سر کو ارے زندان میں ایک ننھی سی قبر کے پاس آئے، عباس کے کٹے ہوئے سر کو قبر سکینہ پہ رکھا اور آواز دی اے سکینہ بڑا چچا کو یاد کرتی تھی، لو تیرا چچا آ گیا۔